حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي شریک نہ ٹھہرا وبالوالدین احسانا وبذی القربى ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ والیتامی والمساکین یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ رب تبارک و تعالی نے حکم فرمایا۔ ان آیات میں ہمیں دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان اپنے لیے نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں اگر اچھا بھی ہے، اس کے اعمال کا تعلق جب دوسروں کے ساتھ اچھا ہوگا تو یہ اس کو بروز قیامت نجات دینے میں فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا۔ اگر وہ اپنی نماز میں، روزے میں اچھا ہے مگر لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ، برتاؤ، اخلاق، سلوک اس کا اچھا نہیں ہے تو اب بد سلوکی کی وجہ سے، چاہے وہ مخلوق میں کسی کے ساتھ بھی ہو، یعنی انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے بد سلوکی کی، ان کا خیال نہ رکھا تو اس معاملے میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی گہری گرفت ہوگی، بڑی پکڑ ہوگی۔ لہذا کمال ایمان یہ ہے کہ انسان کا رویہ، برتاؤ، تعلق دوسروں کے ساتھ اچھا ہو۔ ان میں سب سے جو بڑے جن کے ساتھ ہمارا معاملہ زیادہ رہتا ہے وہ بڑے ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے ماں باپ وہ ہیں کہ جو ہمارے حسن صحابت کے، حسن سلوک کے، اچھے رویے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بڑی مشہور معروف حدیث ہے، آپ نے سنی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سب سے زیادہ حسن صحبت یعنی اچھے رویے کا کون مستحق ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں، یعنی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ماں کے بعد کون سب سے زیادہ اچھے رویے کا حقدار ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ماں۔ تیسری بار پھر صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ تو پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھا پھر کون، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے، حضور نے فرمایا سب سے زیادہ ماں ہے، پھر ماں، پھر ماں، پھر باپ، اور پھر وہ جو زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، جس کا جتنا زیادہ قریب کا رشتہ ہے وہ اتنا ہی اچھے سلوک کا زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے۔ لہذا یہ جو ماں کا 3 مرتبہ ذکر فرمایا، باپ کا اس کے بعد ذکر فرمایا، پھر باقی رشتہ داروں کا ذکر فرمایا، ان کی اپنی اپنی ترتیب کے اعتبار سے، تو اس کے بارے میں علماء کرام تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی احسان کرنے میں ماں کا مرتبہ باپ سے بھی 3 درجے بلند ہے۔ اچھے رویے میں، اچھے اخلاق میں، برتاؤ میں، کہنا ماننے میں، اچھے اخلاق میں، رویے میں آپ ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کریں گے۔ اور اس کے یوں بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اچھا سلوک سب سے زیادہ ماں کے ساتھ، اور فرما برداری سب سے زیادہ والد کی، اطاعت والد کی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ماں کی اطاعت نہیں کریں گے، ماں کی بھی اطاعت ہے، مگر اطاعت کے معاملے میں باپ زیادہ حقدار، اور اچھے رویے کے بارے میں آپ کی والدہ زیادہ حقدار ہے۔ یہ ایک ترتیب ہے جو چلی آ رہی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ صحابی نے عرض کیا پھر کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جو تمہارے زیادہ قریب ہیں، پھر اس کے ساتھ جو تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ رویہ، یہ اخلاق، برتاؤ، یہ اس کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا۔ اگر ایک نہیں ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لے گا، باپ کی جگہ بڑا بھائی لے لے گا، باپ کی جگہ چچا لے لے گا، باپ کی جگہ باپ کے دوست لے لیں گے۔ آپ کو مگر وہ یاد برقرار رکھنی ہے کہ میرا رویہ میرے والد صاحب کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، والدہ نہیں ہے تو اب یہ مرتبہ خالہ کو جائے گا، والدہ نہیں ہے تو یہ مرتبہ خالہ کے ساتھ ہوگا کہ خالہ کے ساتھ آپ کو اچھا رویہ اور برتاؤ رکھنا ہے۔ خالہ ماں کی جگہ ہے، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہے، چچا کو باپ کی جگہ قرار دیا گیا۔ تو باہر تو یہ سارے اسلام میں جو مراتب بیان کی ہیں یہ سچ مانے آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی اور جگہ آپ کو اتنی ترتیب کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ کی یہ ترتیب کہ یہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ کسی اور مذہب میں، کسی اور ملک و ملت میں نہیں ملے گا۔ صرف یہ اسلام کی خاصیت ہے، اسلام کا اپنا حسن ہے، اور یہ احسان میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے، اچھے رویے میں اللہ تعالیٰ نے حسن رکھا ہے۔ جہاں احسان کے دوسرے معنی نا، احسان کے لفظ سے جتنے بھی جس لفظ میں حسن کا مادہ آتا ہے، احسان ہے، تحسین ہے۔ تحسین کہتے ہیں کسی کو شاباش دینا، وہ تحسین ہے۔ حسن خوبصورتی، بھلائی کو کہتے ہیں، حسنہ بھلائی کو، نیکی کو کہتے ہیں۔ احسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جتنے بھی آگے مشتقات آتے ہیں، ڈیریویٹیوز آتے ہیں، اس سے ملحقہ ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں، سب میں اچھائی پائی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اچھائی رکھی ہے کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے، مخلوق کے خدا کے ساتھ بھی اچھا رہنا ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، وہ قربانی کے موقع پر سنائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے، یعنی ہر چیز پر احسان کو فرض، واجب قرار دے دیا، لازمی قرار دے دیا ہے۔ احسان مانے ہر چیز کے ساتھ اچھائی کرنا، ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرما فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لفظ وہی چل رہا ہے احسان، احسن۔ جب تم کسی کو قتل کرو، یعنی قصاص کے بدلے کسی کو مار رہے ہو تم اللہ کے حکم کے مطابق، تو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اپنے اس مقتول کو اچھی طرح قتل کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو تڑپا کر، تکلیفیں دے دے کر، سوئیاں چبو کر، اس کو راڈ لگا لگا کر، اس طرح نہیں مارو۔ اگر اسلام نے تمہیں مارنے کی اجازت دی ہے، اور اسلام نے جان کے بدلے جان کا حکم رکھا ہے، جان کے بدلے قصاص کا حکم ہے، تو جب ایسی صورت آ جائے تو اب یہ نہیں کہ اس کو مارنا تو ہے تو اس کو تکلیفیں دے دے کے ماریں گے، اچھی طرح سے فوراً جب مارنے کا حکم ہے تو اس میں یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنی جو تلوار ہے یا جس آلے سے وہ مار رہا ہے بالکل تیز ہو کے فوراً کم سے کم تکلیف ہو، اور وہ جان اس کی قفس السری سے جلد پرواز کر جائے۔ تو ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو سوچ لیتے ہیں کہ دوسرے نے اگر ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہم اس کو بائی انچز ماریں گے، بائی انچز میں تھوڑی 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 تکلیف دے کر، انگلش میں ٹو ڈائی بائی انچز، تکلیف دے دے کر ماریں گے، تھوڑی 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 تکلیف دے کے ماریں گے، آل ایٹ ونس آپ کو اس کا خاتمہ کر دینا، تیز تلوار کے ساتھ، تیز آلے کے ساتھ، تیز دھارے کے ساتھ، تاکہ فوراً اس کے روح قفس السری سے پرواز کر جائے، کم سے کم اس کو تکلیف ہو۔ یہی حال جانور کا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری پہلے سے تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ جو ابھی اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والا ہے۔ جان کے بدلے تو جان جا رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو
تکلیفیں دے دے کے مرے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تکلیف دینا۔ اسی طرح آج کل وہ جانوروں کے سینگ جو ہے وہ اکھیڑ دیتے ہیں بہت الگ طریقے سے، یہ بلا وجہ جانور کو تکلیف دینا ہے، علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے۔ جو جانور کے سینگ ہوتے ہیں اتنے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ جلاتے ہیں، پھر تیز قسم کی وہ سلور کا کوئی سریا ہوتا ہے چھوٹا سا جو باریک تار ہوتا ہے، اس سے تیز کر کے، میں نے پوری ویڈیو دیکھی اس کے بعد بتا رہا ہوں، سوال آیا تھا تو دیکھنی پڑی، فوراً اس کو کیا، اس سے خون بھی نکلتا ہے، فوارے کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو اس کے اوپر وہ پھر مزید جو ہے وہ گرم گرم چمٹا ٹائپ کا کچھ لگاتے ہیں، تھوڑی دیر کو ختم ہو جاتا ہے خون بہنا، اس کے بعد پھر وہ آہستہ 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 زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ جانور کو، یہ ہمارے یہاں تو ہوتا نہیں، ہم لوگ تو جانوروں والے لوگ نہیں، یہاں پر پالتے بھی نہیں جانور، مگر تھوڑا سا اگر ملیل کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح آؤٹ اسکرٹس میں جب چلے جائیں گے مضافاتی آبادیوں میں، علاقوں میں، وہاں پر جانور ابھی موجود ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں اور بلوچستان میں، دیہاتوں میں یہ تو عام ہے، ان کے تو مال مویشی ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو یہ یاد رکھیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا جانور کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا۔ یہ حکم آیا ہے تو ہم کرتے ہیں، اگر اس کا حکم نہ آتا تو نہ کرتے۔ جانور کو مارنے کا یا انسان کو جان کے بدلے مارنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ورنہ یہ نہ ہوتا۔ لہذا فرمایا کہ احسان کو قائم رکھو۔ اسی طرح جب کوئی کام کرے تو وہ برائیوں والا کام نہیں کرے گا، اس میں نقص چھوڑے جان بوجھ کر کے، اچھا ہے آئندہ بولیں گے ہی نہیں یہ کام کرتے ہیں نا، بعض کام خراب کر کے دیتے ہیں، آئندہ بولیں گے نہیں، ایسا کام کر کے رکھو دل خراب ہو جائے گا۔ کام کر رہے ہیں، اگر آپ نے ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اچھے طریقے سے کریں، ورنہ نہیں کرے گا۔ حدیث شریف میں اس بات کی باقاعدہ طور پر ترغیب دی گئی کہ تم میں سے جب کوئی کام کرے تو ایفیشینٹلی کرے، اچھے طریقے سے، ایکسپرٹیز کے ساتھ، اپنی بڑی مہارت کے ساتھ اچھے طریقے سے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا یتقنہ، جب اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کام کرے تو اس کو پرفیکشن کے ساتھ کرے، کام کرے تو اتقان کے ساتھ کرے، بالکل پرفیکشن، کمپلیشن، اکمپلشمنٹ، سارے جتنے بھی شن آتے ہیں آپ ان کے ساتھ رکھیں، اور یہ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں جو اس میں برائی پیدا کر دیں گی ان سے بچے رہیں، پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کا دائرہ کار اتنا بڑا رکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا اس میں بھی الگ ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے نا، اس کو حدیث شریف میں اس کو بھی احسان فرمایا گیا کہ آپ رب تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ احسان کو اپنائیں۔ پوچھا کہ عمل احسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عبادت میں احسان ہے، عبادت میں حسن پیدا کرنا۔ تو یہ ہر جگہ آپ کو احسان نظر آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے وقت احسان، لوگوں کے ساتھ رویہ برتا ہو تو اس میں بھی احسان، جانوروں کے ساتھ رویہ برتا ہو تو اس میں بھی احسان، بھلائی کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، بھرپور طریقے سے اس کو پورا کرنا۔ لہذا ہمارا جو رویہ لوگوں کے ساتھ ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی کو آسان بنائے گا۔ اگر مشکل ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھا تو آخرت کی جو منزل ہے وہ بڑی کٹھن ہوگی۔ وہ واقعہ سنا، وہ بخاری شریف میں بیان کیا گیا، وہ ایک طوائف کا واقعہ، ایک عورت کا واقعہ کہ جس نے اپنے پلو سے کہیں کتے کے بچے کا تذکرہ آتا ہے اور کہیں بکری کے بچے کا تذکرہ آتا ہے، کہیں بلی کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ تو ایک عورت نے تو بلی کو باندھ کے رکھا تھا، اس کو کھانے کو نہیں دیا، پینے کو نہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کے خود تلاش کر کے خود کھا لیتی، نہ ہی خود کچھ دیا، تو فرمائے کہ وہ جہنم میں ہے۔ حالانکہ نماز روزے میں وہ عورت اچھی تھی، بتایا گیا تھا۔ اور اسی طرح وہ شخص، وہ عورت کے جس نے بچے کو پانی پلایا، جانور کے بچے کو اپنے پلو سے پانی پلایا، کام خراب تھے مگر اس
مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا رویہ برتاؤ رکھنے کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ. یہ جانوروں کے ساتھ کام تو پھر بھی ہمیں رحم آ جاتا ہے. یہ جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہیں، ایک ماسی جس کو آپ تنخواہ نہیں دیتے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، آپ کی بیوی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، اس کے ساتھ تو اچھا رویہ اور برتاؤ رکھنا ہے. اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں ملنے والوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور برتاؤ رکھنا ہے. اور روز قیامت ہمارے میزان عمل میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی، آپ دیکھیں نا، اگر وہ جو وائٹ سے آتا تھرموکول بولتے ہیں، وہ اگر آپ 1 کلو پلڑے میں ایک ترازو میں وہ رکھیں اور برابر میں لوہا رکھ دیں تھوڑا سا، اتنا سا، کیا چیز غالب آئی ہے؟ لوہا غالب ہوگا اتنا سا. تو یہ رویہ، اچھا رویہ اور برتاؤ جو ہے نا میزان عمل میں، اس کا وزن بہت بھاری ہوگا. دکھنے میں چھوٹی سی چیزیں لگتی ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، یہ وہ اسمال ایزی گڈ ڈیڈز ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی آسان نیکیاں ہیں کہ جن کو کرنے کے آپ کو پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے. واقعی صحیح کہ آپ کو بس تھوڑا سا اگر آپ یہ کہیں کہ ماشاء اللہ کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے، کسی نے اچھا کام کیا، آپ نے ویری گڈ بول دیا. ہمیں تو ٹیچنگ لائف سے نا ہمارا تعلق، تو وہ اس میں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ بچے کو آپ نے اس کے اچھے رویے پر گڈ دینا ہے. کوئی بھی اچھی چیز، ساری خرابیاں تو ہوتی نہیں ہیں. بچے نے پورا آنسر صحیح لکھا ہے، رائٹنگ خراب ہے، تو جو نیگیٹیوٹی والے ٹیچر ہوتے ہیں پوری ساری رائٹنگ خراب ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آنسر پورا صحیح ہے، اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ تو بیان کریں کہ پورا آنسر درست بیان کیا. اور ہم لوگوں نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ناٹ اور نہیں اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، اس کو پازیٹیوٹی میں لے آئیں. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں آپ سودا نہیں لیں، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ اس کو مثبت رہ کر یہ کریں کہ یہ کام کرنا بھی باقی ہے، یہ کام بھی کر لیجئے. بجائے اس کے کہ آپ سامنے والے کو یہ کہیں کہ آپ یہ کام آپ نے نہیں کیا، اس کو پازیٹیو میں لے لیں. اور دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا بجائے کام یہ ہو کہ آپ سامنے والے کو آپ، تو یا تم کہہ کے کہیں، آپ اپنے اوپر چیزیں لے لیا کریں. آپ یہ کہیں تم نے مجھے یہ چیز نہیں دی یا آپ نے یہ چیز نہیں دی، تو اس کا دوسرا اچھا طریقہ یہ ہے کہ مجھے یہ چیز ملی نہیں. یہ رویہ اختیار، آئی ایٹیٹیوڈ بولتے ہیں اس کو. آپ کو کیا اختیار کرنا ہے؟ میں نے، مجھے ملی نہیں، وہ تو دے دیجیے. آپ نے دی نہیں ہے، یہ جملہ بہت بھاری ہے. یہاں پہ میں دعا کر رہا ہوتا ہوں نا، دعا کے دیکھنے پڑتے ہیں، کہیں آپ کو کہیں کسی اور مسجد میں یہ ملے تو مجھے بتائیے گا ضرور. ایسے سنبھال کے ناموں کے ساتھ اور روز کی بنیاد پر اس طرح اگر دعائیں ہوتی ہوں تو مجھے بتائیے گا ضرور کہ اسی طرح دعائیں ہوتی ہیں. آپ کو کئی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے باوجود یہاں آ کے ماشاء اللہ سب کے لیے دعا ہوتی ہے، اس کے باوجود یہاں پر آ کے امام صاحب نے میرے لیے دعا نہیں کی. یہ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، نام لے لے کے دعا کر رہا ہوں، آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی. یہ نہیں والا جملہ اچھا نہیں ہے. میں تو قبول کرتا ہوں، لے لیتا ہوں، پی جاتا ہوں. ایسے موقع پہ تو کہوں گا تو تاکہ سب کی اصلاح ایک ساتھ ہونا. ایک کو تو بول نہیں رہا، جس نے بولا تھا اس کو تو بول نہیں رہا، پتہ نہیں وہ موجود ہے بھی نہیں ہے، مگر وہ اصلاح سب کی ہو جائے گی. کیوں بول رہے نہیں کہ آپ بولے امام صاحب یہ میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں گا، یہ نام لکھ کے دے دیا کریں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے دعا کے لیے ضمناً بات آ گئی کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میں اس کے نام بھی جانتا ہوں، دعا کرتے وقت ذہن ادھر اتنی باتوں میں ہوتا ہے کہ وہ اس کا نام بعض دفعہ یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا. نام کیا ہے اس کا، نام نہیں آ رہا ہوتا، بالکل ذہن سے ایسا محو ہوتا ہے، نام یاد نہیں آ رہا ہوتا. روز کی ملاقات ہے، میں جانتا ہوں اس کا نام، اس وقت یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا. اب کیسے دعا کروں؟ اور کبھی یاد آ بھی رہا ہوتا ہے تو اتنے سارے پہلے نام لے چکا ہوتا ہوں کہ اب مزید نام لوں تو بولی امام صاحب نے شاید کوئی نذرانہ اکثر ان لوگوں سے ملتا ہے جو یہ اکثر ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. لگتا ہے کسی کو ایسا نذرانے جس سے ملتا ہوں اسی کے لیے دعا کرتا ہوں میں، ایسے ہی لگتا ہے.
نہیں ایسا نہیں ہے، جس سے نذرانے ملتے اسی کے لیے دعا کرتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد کے لیے زیادہ چندہ دے دیتے ہوں، یا پھر وہ زیادہ مدرسے کے لیے دے دیتے ہوں، ان کے لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پھر ان کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ویسے ضروری نہیں ہے کہ آپ چندہ دیں گے تو ہی دعا ہوگی، ضروری نہیں ہے، بالکل دیکھ لیں ان کے نام جو بھی لکھے ہوئے ہیں، تو اگر ان میں سے آپ دیکھیں گے تو تقریباً 10 نام لکھے ہوں گے تو 2 نے دیے ہوں گے، باقی 8 نے دیے ہوں گے۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا، بات تو آئی ایٹیٹیوڈ استعمال کریں گے اور نیگیٹو اسٹیٹمنٹس استعمال نہیں کیا کریں گے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے، اور بہت اچھے خوش رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور غم کرنے کے بہت سارے بہانے، پریشان ہونے کے بہت سارے بہانے ہیں آپ کے پاس، اور غم سے دور رہنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ وہ طریقے ڈھونڈیں جس سے آپ خوش رہ سکتے ہو۔ ضروری ہے جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اسی کو کوستے رہیں یہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں آپ ان پر شکر ادا کر لیں، بجائے اس کے کہ نہ ملنے والی چیزوں پر آپ واویلا بچاتے رہیں۔ ابھی حالت آپ لوگوں کی آج کل کیا ہوئی ہے، حالانکہ ماشاء اللہ سبحان اللہ گھر میں 3 وقت کا کھانا آ رہا ہے، ناشتہ بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ، کھانا بھی کھا رہے ہیں، رات کا بھی کھانا کھا لیتے ہیں، بیچ میں بھی شام کے وقت ایک چائے پی لیتے ہیں، 10 11 12 بجے بھی ایک چائے ڈیلی لیتے ہیں نا، جگہ اتنی بچی بھی ہوتی ہے اندر، 2 2 3 3 چائے کی جگہ ملی ہوتی ہے، رات کو سوتے سوتے بھی 1 کپ دودھ کا پی ہی لیتے ہیں، اتنی جگہ موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں پورا نہیں ہو رہا، اور کتنا پورا ہوگا، سب پورا تو پیٹ بھر رہا ہے، اور کتنا پورا ہوگا۔ آپ یہ کہیں آپ نے جو اپنا پورا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا نا اس کے حساب سے آپ کو پورا مل نہیں رہا، ظاہر ہے وہ تو اوور آل کنڈیشن ایسی چل رہی ہے، اتنا پورا تو نہیں ملے گا۔ تو آپ وہ چیز دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورتوں کو پورا کر رکھا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو چیزیں ہیں اس پر شکر ادا کریں، انشاءاللہ العزیز جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی مل جائیں گی انشاءاللہ۔ جیسے حدیث شریف میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، المنقذ من الضلال میں نقل فرمایا، بڑی پیاری بات، جو چاہتا ہے نا اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو اس کے لیے ایک بڑا آسان فارمولہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، جس نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اس کو ان علوم کا بھی وارث بنائے گا جو اس نے سیکھے نہیں ہیں۔ من عمل بما علم، جو معلوم ہے اس پر عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ان علوم کے بارے میں بھی علم عطا فرمائے گا، ان علوم کا بھی اس کو عالم بنائے گا جو اس نے سیکھے نہیں ہیں لوگوں سے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو عالم بنا دے گا، جاننے والا بنا دے گا۔ ورثہ اللہ علم ما لم يعلم، ان علوم کا بھی وہ وارث بن جائے گا، وہ علوم بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے جو اس نے سیکھے نہیں تھے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان تھی، آپ نے سنا ہوگا جب آپ کو جیومیٹری کے اشکال بنا رہے تھے، آپ کے والد گرامی حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمن آئے، دیکھا وہ جیومیٹری کے حساب کے ریکٹینگولر اور سرکولر یہ سب بنا رہے تھے، آپ نے فرمایا اے احمد رضا یہ چھوڑ دو، یہ علوم تو تمہیں بارگاہ رسالت میں ویسے ہی عطا کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، اور جب آپ کا عمل کتنا پختہ تھا، تقویٰ کیسا تھا کہ آپ اپنے مرشد گرامی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے ان سے بیعت ہونے کے لیے، تو مرشد گرامی نے صرف بیعت ہی نہیں کیا بلکہ اسی وقت خلافتیں بھی عطا فرما دی، اجازت بھی دے دی، مزید آپ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ دوسروں کو بھی مرید بنا لیں، اور فرمایا کہ لوگ جب میرے پاس آتے ہیں تو اپنی نفس کی قدورتیں گندگیاں لے کر آتے ہیں، یہ تو صاف ستھرا پاکیزہ نفس اور روح لے کر آئے تھے، ان کو بس نسبت کی ضرورت تھی، باقی سارے روحانی مداری جو ترقی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظر میں ان کو طے کرا دیے، اور اب ان کو صرف نسبت کی ضرورت تھی، لہذا اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علوم و روحانی مدارج ایک ساتھ عطا فرما دیے۔ تو یہ اس عمل کا خاصہ تھا کہ جو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت سختی سے شریعت پر جو عمل کیا کرتے تھے، تو اگر ہم بھی اپنے کام سے کام رکھیں، شریعت پر عمل کریں، نمازوں کی پابندی کریں، لوگوں کے ساتھ رویہ برتاؤ اچھا رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے بگڑے ہوئے کام سنورتے جائیں گے انشاءاللہ۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ ہم اللہ کے کاموں میں لگتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ وہ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کام سے ایک اور کام آ جاتا ہے، پھر مزید ایک اور کام آ جاتا ہے، کام پہ کام آتے رہے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ جب اللہ کے کاموں میں لگے گا تو انشاءاللہ العزیز اپنے کام بھی مکمل ہو جائیں گے، اپنے کام بھی خود اچھے ہوتے جائیں گے، سیدھی راہ پر آتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ذمہ داریاں رکھی ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ، گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ اور برتاؤ۔ جہاں یہ شوہر کو حکم ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا رہے تو بیوی کے بھی حکم ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عورتوں کی بیماریاں، عورتوں کی کچھ نقائص اور عیوب بیان فرمائے، مردوں کے تو بھی ہوتے، عورتوں کو بھی بیان فرمائے۔ مردوں کے کیا ہوتے؟ مردوں کو عیوب کیا ہوتے؟ کچھ بھی کر لے عورت اس کو شاباش نہیں دینی، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھنا، بس یہ کہنا تم یہ نہیں کرتی، تم یہ نہیں کرتی۔ دوسری طرف عورتوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا رہ لیں، سننا یہی پڑتا ہے آپ نے میرے ساتھ آج تک بھلائی کون سی کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا گروہ جو ہے عورتوں کے پاس سے، آپ کا گزر عورتوں کے گروہ کے پاس سے ہوا تو آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی گروہ، تصدقنا، صدقہ دیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مجھے دکھایا گیا کہ جہنمیوں میں اکثر عورتیں ہوں گی۔ وہ صحابیات نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، لعنتیں زیادہ دیتی ہو اور ناشکری زیادہ کرتی ہو، رشتہ داروں کا انکار کرتی ہو، ناطے جلدی سے توڑ لیتی ہو، رشتہ داریاں توڑ لیتی ہو، اس وجہ سے جہنمیوں میں زیادہ عورتیں ہوں گی۔ یہ وجہ جو ہے نا یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تکثرن اللعن، لعنت ملامت کوسنے زیادہ ہوتے ہیں، وتکفرن العشیر، تکفرنا ایک تو کفران نعمت ہے اور ایک عشیر اس کے ساتھ لگا ہوا، عشیر کہتے ہیں اقریبا پر رشتہ داروں کے ساتھ رہنا جلنا۔ تو وہ تکفرن العشیر، تم رشتہ داری جلدی سے رشتہ داری کا انکار کر دیتی ہو جلدی۔ اور پھر ارشاد فرمائے کہ لو احسنت الی احداہن طول حیاتی، اگر تم پوری زندگی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اچھی طرح رہو، لو احسنت وہی لفظ ہے، اچھا سلوک کرو، احسان والا، حسن والا، بھلائی والا سلوک کرو، ثم رأت منک شیئا، پھر تم میں وہ ایسی کوئی چیز دیکھ لیں جو ان کو پسند نہیں آئی تو کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آج تک آپ میں کوئی بھلائی دیکھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہنوں کو برا نہیں ماننا چاہیے، میرے نبی نے فرمایا ہے، لہذا اس بات کا غور و فکر کریں، اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں تو بڑی اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں اور برکتیں عطا فرمائیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جا رہی ہے تو اس کو غور و فکر کریں، اس عادت کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ العزیز گھر میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ جو تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ہے نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا عورتوں کو، اور اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا پڑے گا۔ جہاں شوہر کو اچھا رکھنا ہے اپنا رویہ، اور اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خیر ہونے، بھلائی ہونے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، جن کا رویہ ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، یہ اس بات پر تو دل باغ ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے۔ کوئی یہ اعلان کرے آج کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں، اور پھر اس کی تصدیق آئے گھر والوں سے، تو مزہ آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کو بیان فرما دیا، وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اپنے طور پر تو کہہ دے گا، مگر کیا اس کی نفی گھر والوں سے آئی؟ ازواج مطہرات میں کسی نے اس کی نفی نہیں کی،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیلنج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اپنی ازواج مطہرات اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا شاندار تھا کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، میں اپنے گھر والوں اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں. بہترین ہونے کا معیار ہے بہترین. خیارکم، اچھے لوگ تم میں سے، نیک پاکیزہ صفات والے اچھے لوگ، ان کو لوگ بہترین کہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. فرمایا کہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے. لہذا ہی ہماری اچھائی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ. لوگ باہر تو بڑے کسٹمرز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت دیکھیں آپ بینک میں چلے جائیں، اسی طرح دکانوں میں چلے جائیں، ایسے جی سر کر رہے ہوتے ہیں. بینک کی مثال اس لیے دی ہے کہ وہ وہاں پہ آئے ہوں گے بینکر بہت سارے، زیادہ تر وہ لوگ زیادہ پروفیشنل ہوتے ہیں اس معاملے میں، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو جس کے ساتھ رویہ معاملہ برتاؤ ہوتا ہے نا اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ہمارا نیچرل ایٹیٹیوڈ بننا چاہیے. مورل کیریکٹر ہمارے اس میں اخلاق میں شامل ہو جائے. یہ صرف دکان پر اور دفتر میں ہی یہ ہنسی نہیں دکھانی، اسمائل نہیں رکھنا. جب اسماعیل بھائی اپنے گھر پر آئے تو ان کے چہرے پر بھی اسمائل ہونی چاہیے. یہ ہے تو نام اسماعیل، مگر جب گھر پہ آتے تو پتہ نہیں کہ اسماعیل بھائی کی اسمائل کدھر چلی جاتی ہے. وہ ساری جو پروفیشنل اسمائل تھی وہ تھی دکان پر، اپنے دفتر میں. جب گھر پر آئے تو وہ چہرہ سجا کے اتنا بڑا لمبا کر کے آتے ہی بچے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں آج بابا کیا کریں گے. جب گھر میں آئے تو چہرہ ہنستا ہوا ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعا کرواتے تھے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. اپنے بچوں سے بھی دعا کر کے آپ کہا کریں، جیسے گھر میں حاضر ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. بے شک آپ تھکے ہوئے، بے شک آپ تھکے ہوئے، پورے دن ہنستے رہیں تو ظاہر گال دکھ جائیں گے نا، کہ وہ آرٹیفیشل ہنسی تھی. تو اب بھی تھوڑی سی آرٹیفیشل ہنسی لے آئے اپنے گھر پر جب آئے ہیں، اور اپنے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ بچوں سے ملیں اور ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں، سورہ اخلاص کی دولت کہاں سے رہی ہے. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو. یہ حکم ہے، قرآن شریف میں حکم ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص گھر میں داخل ہو کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. صحابی کا اپنا عمل ہے یہ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طریقے سے آ رہی ہے دولت کہ میں پریشان ہوں، رکھوں کدھر، سجاؤں کہاں پر. ایسے طریقے سے سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے. تو ہم نے تو یہ والے اعمال چھوڑ دیے، ذکر وغیرہ چھوڑ دیا. دوسرے جو نیک اعمال ہیں، سب سے اہم ترین ہمارے ذکر میں نماز آتی ہے نا. نماز بھی ذکر کی قسموں سے اعلیٰ ترین قسم، یہ چھوڑ دیے. باقی کام سارے کر رہے ہیں مگر نماز کو چھوڑے بیٹھے، اس سے غافل بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. نمازیں بھی پڑھیں، گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے رہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھے رہیں، ان کی بھی دعائیں لیں انشاءاللہ العزیز. آپ کو میں نے ایک عمل پہلے بھی بتایا تھا، جب آپ کے گھر والے کہیں جا رہے ہوں آپ ان کو رخصت کریں تو بیوی اور امی اور گھر والے آپ کو کیا کہنا چاہیے. وہ گھر کے اندر جو ہیں ان کو کہنا چاہیے ایک دو الفاظ ہیں، ان کو وہ کہنے چاہیے تو انشاءاللہ آپ کے کام میں آسانی ہوگی، رزق میں برکت ہوگی. وہ الفاظ کیا تھے یاد ہیں؟ کوئی بتائے نا، کیا بھول گئے. یا راشدو یا نجیحو، یا راشدو یا نجیحو، ہاں ہے آخر میں. یا راشدو یا نجیحو، کسی اہم کام سے جا رہا ہوں جب بھی بولے، ویسے ہی گھر سے گزر رہے ہیں یا راشدو یا نجیحو، انشاءاللہ کام میں آسانی ہوگی، کام بھی پورا ہوگا. دو الفاظ تو ہیں، راشد بھائی اور نجیح کو یاد کر لیں. یا راشدو یا نجیحو، یا نجیحو، نون جیم یا ہا، ٹھیک ہے. یا راشدو یا نجیحو، انشاءاللہ العزیز کام میں آسانی ہوگی، وہ کام مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عنایت فرمائے.